عظیم عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو کچھ دے دوں، 1 دن دوں گا، 2 دن دوں گا، 4 دن دوں گا، 5-8 دن گزر جانے کے بعد اگر آپ میرے دروازے پر آئیں گے میں بھی بچنے لگوں گا، آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، لیکن یہ معبود ہے جو کہتا ہے میری بارگاہ میں تو آؤ۔ یہ بندے ہیں جو ایک مرتبہ دیتے دیتے رک جائیں گے۔ خدا وہ ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اس کی رحمت سے کمی نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ محمد تو یہاں تک کیا ان تک وہ حسناتن، اگر آپ کے پاس حسنات، اب آپ اس کے معنی میں آپ کی خدمت کو پرسوں عرض کر سکتا تھا، پوری تفصیل ہے۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے، حسنہ اس نیکی کو کہتے ہیں جو بندے کرتے ہیں۔ وہ نیکی جس کو بندے انجام دیتے ہیں، اسی لیے آیا نا فوراً یضاعف، اللہ اس میں اضافہ کرے گا۔ بندے نے کی تبھی نہ میں آسانی سے آخر ازان تک پہنچانا جاتا ہوں۔ جو بندے نیکی کرتے ہیں اسے حسنہ کہتے ہیں۔ یہاں تک ذہن نشین ہوگی۔ اب آئیے آیت، وہ آیت میں آپ کی خدمت پڑھنے جا رہا ہوں جس سے آپ بے حد محظوظ ہوتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، آئے مقدر قل لا اسألکم، موضوع سے رب گفتگو ہوئی ہے۔ آئیے صلوات پڑھے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہاں تک آپ نے آیت سنی ہے۔ کہہ دو میرے رسول کوئی سوال نہیں سوائے اس کے کہ جو تم میں چاہے، سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہاں تک آپ نے آیت سنی ہے متعدد بار، ہزارہ مرتبہ، جی ابھی تک لکھی، لیکن یہ آیت یہیں پر تمام نہیں ہوتی۔ ممکن ہے سنا ہو لیکن سنا اقلیت میں نے اپنی حیات میں بہت کم سنا خطبہ علماء سے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دو میرے رسول کو میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اتنا ذہن نشین کر لیجئے اچھی طریقے سے، ورنہ مفہوم آنے والے 2 منٹ کے اندر گفتگو ذہن سے اٹھتی چلی جائے گی۔ سنیے توجہ سے، کیا سوال ہے یہاں پر؟ محبت کس سے؟ اہل بیت سے۔ پھر ذہن نشین کر لیجئے، کیا اس آیت میں سوال نہیں مطالبہ؟ سوال نہیں مطالبہ۔ مطالبہ کیا؟ اہل بیت سے محبت کرو۔ آیت یہاں پر تمام نہیں ہوتی، آیت آگے بڑھے، وَمَنْ يَقْتَرِبْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ توجہ دے آپ حضرات کی تھوڑی علم گفتگو، کیا کہا؟ وَمَنْ يَقْتَرِبْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ 2 لفظ آئے، پہلی آیت جو ابتدائی کلام میں عرض کی تھی حسنتن، اس میں اللہ اضافہ کرتا، یہاں تک سر یہاں پر آیا حسنتن، جو شخص نیکیوں کو، جو شخص نیکیوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ وہی ایک طرف حسنتن، یہاں پر یہ حسنہ وہ جس کو بندے انجام دیتے ہیں اسے حسنہ کہتے ہیں۔ دونوں لفظ لے کر جائیے گا، ذہن نشین کر لیجیے۔ وہ کام وہ نہیں کہ جس کو بندے کرتے ہیں اسے حسنہ کہتے ہیں۔ ترجمہ پہ کہ جو شخص نیکی کرنا چاہتا ہے، بس اتنا ترجمہ۔ آگے کیا؟ وَمَن يَقْتَرِبْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ اس نیکی کو کہتے ہیں جس کو بندے نہیں کرتے۔ اگر آپ میرے ساتھ دے سکے اور بہت پہنچ سکے، حسنہ اس نیکی کو کہتے ہیں جس کو بندے نہیں کرتے بلکہ خود خدا کرتا ہے۔ پھر میرا ذہن ہو جائے، حسنہ اس نیکی کو کہتے ہیں جس کو خود خدا کرتا ہے۔ اب ترجمہ سنیے، میں یقترب حسنتن، جو شخص نیکی کرنا چاہتا ہے، جو شخص نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، نزد لہو فی
نیکی میں، اسی نیکی میں جو بندہ کرنا چاہتا ہے اسی نیکی میں ہم اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسی نیکی میں کون اضافہ کر دیتا ہے؟ خدا اضافہ کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا دو نیکی ایک بندہ اگر کرتا ہے تو خدا اس کو بڑھا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ یہاں تک ذہن نشین ہوگی، اب تفسیر سنیے، میرے لفظ نہیں ہے، قرآن مجید علامہ ذیشان حیدر صاحب اپنے تفسیر قرآن کے حاشیے میں لکھتے ہیں، میں نے ترجمہ کیا تھا، سوال یہی آیت میں ہے مطالبہ، مطالبہ کہہ دو میرے رسول، مطالبہ کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ مرحوم فرماتے توجہ ہے دونوں ذہن میں، حسنہ اور حسنان، حسنہ تک دیکھی دونوں لے کے ذہن میں رہے۔ اللہ مرحوم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس نیکی کا اور نیکی کے اضافے کا سوال کب ہوا، اضافہ کب ہوا، بات کب کی گئی؟ جب اس آیت میں پہلے محبت اہل بیت کا مطالبہ کیا گیا۔ اونچے لوگ آپ کا زیادہ علیہ سے سنیے میری گفتگو کو کہ پہلے مطالبہ محبت اہل بیت، اس کے بعد میں نیکی کا سوال، نیکی کا اضافہ۔ تو مرحوم فرماتے ہیں کہ ہر وہ نیکی جو محبت اہل بیت کے ساتھ انجام دی جائے، ہر وہ نیکی جو محبت اہل بیت کے ساتھ انجام دی جائے اس نیکی میں خدا اضافہ کرتا ہے۔ اس نیکی میں اضافہ کرتا ہے۔ مرحوم فرماتے ہیں کہ اس نیکی میں اضافہ کرتا ہے، لیکن جو نیکی بغیر محبت اہل بیت کے انجام دی جائے اس کا خدا کے نزدیک بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے۔ تو معلوم ہے نیکی، اور پھر اب اسی آیت کے سورہ لقمان کی آیت آگے بڑھ کر بڑھتی ہے، ارشاد قدرت ہوتا یا بنی انہا ان تکو حسنۃ ان تکو مثقال حبۃ من خردل، سورہ لقمان 16ویں آیت۔ کیا جناب لقمان اپنے بیٹے سے، اے میرے بیٹے ان تکو انہا ان تکو، اگر تمہارے مثقال حبۃ، حب دانہ، مثقال بھی دانہ، وزن کے دانہ، ایک دانے کے برابر بھی نیکی ہو، دانے کے برابر۔ اور اب آپ دانہ یہ نہ سمجھیے چلے کا دانہ بھی ہو پتا نہیں، قرآن خود ہی کہہ رہا من خردل، خردل کہتے ہیں رائی کو، رائی، اللہ اکبر۔ یہ میرے بیٹے اگر رائی کے برابر بھی تمہارے پاس نیکی یا بدی ہو، نیکی یا بدی ہو، اور وہ کہاں ہو، اب سنیے قرآن کے لفظ، وہ کہاں جو نیکی کی ہے یا بدی، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، چاہے وہ پتھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، قرآن فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، چاہے وہ پتھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اور فِي السَّمَاوَاتِ، یا آسمانوں میں، اور فِي الْأَرْضِ، یا زمین کی گہرائیوں میں ہی کیوں نہ ہو، یاد اللہ، اللہ اس کو قیامت کے دن تمہارے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ میرے لفظ قرآن کرا، اس نیکی کو ذرا سی بھی
کے دانے سے برابر، اس کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ وہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، جو لا کر کھڑا کر دے گا قرآن سے تفصیل سے ہٹ کر عرض کر رہا ہوں، اس لیے لا کر کھڑا کر دے گا کہ یہی جو رائی کے دانے کے برابر نیکی تھی، یہی تمہارے لیے گواہی دے گی کہ میں نے کیا بھلائی کی ہے، میں نے کیا اچھائی کی ہے، کیا نیکی کی ہے۔ اور عزیزوں، انہی نیکیوں میں سے اب میں آپ کو یہ لکھ رہا ہوں کہ حوضے کی تعمیر کرائے، مساجد کی تعمیر کرائے، امام بارگاہوں کی تعمیر کرائے، مجلسوں میں تبرک تقسیم کرے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام نیکیاں ہیں اور یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ انہیں تمام نیکیوں میں سے، من جملہ نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے مجلس حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے ساتھ سبحان اللہ۔ انہیں تمام نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے مجلس حسین۔ یہ نیکی ہم اور آپ کہتے ہیں۔ ایک اور مجلس حسین کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، توجہ رہے آپ کی میرے ساتھ، ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ مجلس حسین نیکی ہی نہیں بلکہ یہ مجلس حسین عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتھ رہے سنیے، کیا ہے مجلس حسین؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و علی محمد وآل محمد۔ ان جوانوں سے میری گزارش ہے تو فرش پر بیٹھ جائے تاکہ دوسروں کو بھی اور ڈسٹرب نہ ہو۔ آگے ہو جاؤ بھائی۔ جی، تو یہ مجلس معنی اسلامی معنی دیگر عبادت۔ میرے کے علاوہ سنتے ہیں آپ، ہمیشہ سنتے ہیں مجلس عبادت ہے۔ ہمارے خطب علماء بھی پڑھتے ہیں کہ آپ کی عبادت کو ہے نا کچھ دیر میں ختم کر دوں نا، تو لفظ عام ہے عبادت۔ ہم توجہ رہے، توجہ رہے جوانوں، دیکھو میرا نظریہ ہوتا ہے یا تو سنیں توجہ سے، گفتگو کرنے تو بھائی گھر میں کر لو، یا جو آپ سے بیٹھے پہلے کے گھنٹے کے کم سے کم ان کا خیال رکھو۔ آپ کو گھروں میں سے آ رہے نکل کے، یہ قریب میں بیٹھے ہوئے یہاں 8:30 سے تقریباً یہ بیچارے بزرگ اس وقت سے بیٹھے ہوئے۔ جی، تو نیکی عبادت ظاہر شروع ہو گئی۔ اب میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں آگے، مجلس نیکی، مجلس عبادت، ٹھیک ہے، مجلس عبادت، مجلس عبادت۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ کس چیز کا نام؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ کیا عبادت اسی کا نام ہے کہ جناب میں مسجد کے لیے چلا نماز پڑھنے کو نیت کر لی، دروازے سے پھر واپس آ گیا؟ یہ تو عبادت نہیں ہے۔ عبادت کے لیے آپ گھر سے چلے، مسجد میں گئے، وضو کیا، نماز وغیرہ پڑھی، قرآن پڑھا، یہ عبادت، جی یہ عبادت، ٹھیک، اتنا زیادہ۔ تو ہر عبادت کے لیے جملہ آپ کو دینے جا رہا ہوں، ہر عبادت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ہر عبادت کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ میرے محترم سامعین، معزز سامعین، قابل صد احترام سامعین، عبادت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور ان تمام شرطوں میں سے جو ایک اہم شرط ہے اس کا نام ہے عبادت کی قبولیت کے لیے خلوص نیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلوص نیت، جب تک آپ اس عبادت میں خالص نیت نہیں رکھتے وہ عبادت نہیں ہوتی۔ اب آپ کو ان مجلسوں کو کیسے عبادت بنانا ہے؟ واہ واہ، کیا کہہ رہے، سبحان اللہ بھائی، انہی عبادت کو جب آپ یہاں پر فرش حسین پر آئے تو بعنوان ثانیہ یہ سمجھے جس طرح خدا نے دوسری عبادت کا حکم دیا ہے اسی طرح اس کے رسول نے حسین کی بچپنے میں
قائم کی تھی تاکہ اس کے چاہنے والے سبحان اللہ جب آئیں اس مجلس میں تو اس مجلس سے حسین سمجھ کر آئیں، اور چاہیے تو سب آتے ہیں حضرت حسین سمجھ کر، اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مجلس حسین پتہ بھی ہونا چاہیے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا، مجلس حسین کیوں ہوتی ہے؟ آپ نہیں تھے بھائی، ہم نے اس دن بیان کیا تھا مجلس حسین کیوں ہوتی ہے۔ آج ماشاءاللہ سے اور جوان کچھ اچھے یونیورسٹی میں پڑھنے والے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ سنیے ایک جملہ میں نے اس دن کہا تھا، آج دوسرے لفظوں میں بدل کر کے آ رہا ہوں۔ اس مجلس کا تسلسل مکرین صاحب، اس مجلس کا تسلسل ہے کربلا، بے شک بے شک بے شک کربلا سلسلہ جی، اور کربلا نام ہے کسی چھوٹی موٹی درسگاہ کو نہیں کہتے، کربلا چھوٹی درسگاہ کو نہیں کہتے، بلکہ کربلا ہے نام ہے حسینی یونیورسٹی کا، بے شک بے شک حسینی یونیورسٹی کا، اور اسی حسینی یونیورسٹی کی برانچ بنتی ہے مجلس حسین۔ مجلس حسین، لہذا ہمیں یہاں سے کچھ لے کر اٹھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا خلوص نیت، یہ ذہن نشین کر لیجئے اچھی طرح بات۔ اب آئیے کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کربلا میں جانتے ہیں آپ، امام حسین علیہ السلام کے سامنے اصحاب تک تھے، امام حسین کے قتل میں اصحاب تک تھے، توجہ رکھیں۔ اسی لیے جب میں نے اس بات کو ابو قریمہ کہی تھی کہ سال ہو گئے، تو ایک جوان نے کہا تھا کہ آپ یہ کیسے کریں، سنیے آپ نے تکرار کر رہا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا۔ کربلا میں جو نام کے مسلمان تھے نا، نام کے مسلمان، وہ وقت عصر تظاہر کے بعد وقت عصر یہ آوازیں دے رہے تھے کہ حسین کو قتل کرنے میں جلدی کرو، کہیں ہماری نماز قضا نہ ہو جائے۔ مسلمان تھے۔ اب ایک جملہ سنیے، وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ حسین ابن علی کو قتل کرنے میں جلدی کرو، کہیں ہماری نماز قضا نہ ہو جائے، کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اصل نماز کا نام حسین ہے؟ اصل نماز تو حسین ہے، لہذا تم نماز نہیں بلکہ حسین کو قتل کر کے ارکان الہیہ کو قتل کر رہے ہو، ارکان الہیہ کو۔ سنیے مقصد حسین کیا تھا، ایک جملہ اور تجدید آپ ازاد تجدید سماعت کے لیے بہت جلدی سے آدھے منٹ سے کم میں نے عرض کیا تھا، کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کیوں پکارا کہ میری مدد کرو؟ اب وہ حلم ناصرین پوری میں عربی عبارت نہیں پڑھتا، کیوں کہ پکارا تھا کہ میری مدد کرو، میری آواز استغاثہ پر لبیک کہو، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ تین جملے تھے، اس میں تینوں جملوں کا جلد عرض کر رہا ہوں، ان تینوں جملوں کا مقصد صرف ایک ہی تھا، ایک ہی تھا کہ تم کربلا میں یہاں میرے ساتھ نہیں ہو، کوئی مجھے اس کا شکوہ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں پکار کر بتا رہا ہوں کہ قیامت تک کے لیے اگر تم میرے ساتھ نہیں تھے تو میرے مقصد کو بچا لا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے مقصد کی حفاظت کرنا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے جناب کہ آخر مقصد حسین کیا ہے؟ اعتراض بھی کرتے، بہت جلد جملوں میں عرض کروں گا، آپ حضرات کے حسن سماعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مقصد حسین کیا ہے اعتراض بھی ہوتے ہیں۔ مقصد حسین کیا ہے؟ پہلے ایک لفظ میں جملے میں نہیں اور دوسرے پھر دو جملوں میں جواب۔
مقصد حسین کیا ہے؟ سمجھو جوانوں مقصد حسین کیا ہے؟ پھر جوانوں سنو مقصد حسین کیا ہے؟ ایک لفظ میں اگر تم انقلاب کو سمجھتے ہو، ایک لفظ ہے، اگر تم انقلاب کو سمجھتے ہو تو مقصد حسین کو سمجھ جاؤ گے، اور اگر انقلاب کو نہیں سمجھتے سبحان اللہ سبحان اللہ تو انقلاب کیا ہے؟ مقصد حسین نام ہے کربلا میں انقلاب حسین کا۔ انقلاب حسین کا، اگر انقلاب حسین سمجھ میں آ جائے مقصد حسین وہاں سے روشن ہو جائے۔ یہاں تک بات تمام ہو گئی۔ اب دوسرے دو جملوں میں سنیں، دو جملوں میں توجہ کے ساتھ میں، مگر انقلاب حسین کو سمجھ لے۔ حسین چاہتے کیا تھے؟ کربلا میں جو 28 رجب کو نکلے تھے، کربلا میں چاہتے کیا تھے؟ حسین سنیں، حسین چاہتے یہ تھے، توجہ رہا حضرات کی، ان دو جملوں میں دیکھتا ہوں میں کتنا میرا ساتھ دیتے ہیں۔ حسین چاہتے یہ تھے کہ ہمیشہ کے لیے یزیدیت کو ختم کر دو، ہمیشہ کے لیے یزیدیت کو ختم کر دو، حسینیت کو لے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد نعرہ حیدری محمد بلند صلوات حسینیت یزیدیت کو ختم کر دوں، حسینیت کو قائم کر دوں۔ پہلا جملہ میں نے کہا تین جملہ ہے۔ دوسرا جملہ حسین کیا چاہتے تھے؟ مقصد حسین کیا تھا؟ توجہ رہے آپ حضرات کی۔ مقصد حسین یہ تھا کہ صرف یزید کو ختم نہیں کرنا، توجہ شاید نہیں بات ہو، حسین چاہتے یہ تھے کہ یزید کو ختم نہیں کرنا بلکہ یزیدی سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ دینا، یزیدی سسٹم کو، واہ 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 یزیدی سسٹم کو ختم کر دینا۔ اگلا جملہ یزیدی سسٹم کو ختم کر دینا، کیوں کہ جب تک یزیدی سسٹم باقی رہے گا، جب تک یزیدی سسٹم رہے گا یہ دین نہیں بدلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دین میں یزیدی اثرات رموز کر چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، لہذا اس یزیدی سسٹم کو ہی ختم کر دیا جائے۔ اب ذہن نشین ہو گئی بات، ذہن نشین ہو گئی کہ دو چیزیں، یزیدیت کو ختم، یزیدی سسٹم ختم، انقلاب حسین کو سمجھے تو مقصد حسین سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آگے بڑھئے، ابھی میں سن رہا تھا ایک معتبر عالم دین، انہوں نے علامہ نقوی صاحب کے حوالے سے ہمارے ہندوستان کے مرجع تقلید سید علی نقوی صاحب کے حوالے سے کہ بہت عرصہ پہلے تقریباً 35-40 سال تو نقوی صاحب کی وفات کو ہوئے، ان سے بہت پہلے سرزمین لکھنؤ پر ایک حسینی کانفرنس ہوتی ہے بہت بڑی، تو اس کانفرنس کا عنوان تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ واہ کربلا نہ ہوتی بس ایک جملہ آج کرنا ہے تو تفصیل ان کی گفتگو تھی، انہیں میں جملہ کیونکہ نقوی صاحب کا میں نے جملہ لے لیا، مرجع تقلید تھے۔ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ صبح سے شام تک اس کانفرنس میں ایک سے ایک بڑے بڑے عالم اس وقت کے علماء خطاب کرتے رہے اور اسی کانفرنس کے
جو صدر تھے وہ نقل صاحب تھے. نقل صاحب خدا بری رحمت کرے, ان کو وہ تھے. جب آخر وقت میں ان کو وقت دیا گیا, لیکن جب وقت بالکل محدود, نماز کا وقت بہت کم وقت رہ گیا, محدود, جملہ سنیے گا, محدود وقت, تو جو ناظم تھے انہوں نے کہا معذرت کر کے کہ حضور وقت ختم ہو رہا ہے, صرف آپ کے لیے 5 منٹ ہے, جو کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں اس میں. تو آغا مرحوم نے فرمایا, نقل صاحب نے, نہیں 5 منٹ تو بہت زیادہ ہے. ہائے توجہ نہیں جوانو, 5 منٹ تو بہت زیادہ ہیں, بس آدھا منٹ کافی ہے. صبح سے شام تک تقریر ہو رہی ہے کانفرنس میں, بڑے بڑے علماء خطاب کر رہے ہیں, کہا آدھا منٹ کافی ہے. کھڑے ہوئے اسٹیج پر کھڑے ہوئے, کیونکہ صدر تھے, کھڑے ہونے کے بعد میں کہا صبح سے شام تک جتنے تقریریں ہوئی ہیں ان سب کا نچوڑ ایک ہی جملے میں ہے, ایک ہی جملے میں ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, بس یہی ہوتا کہ جمعے کی نماز خاموش ہو جاؤ نا. یہ تو 20 تو باہر کھڑے, کیسی مجلس میں ہمیں یہ ببن جوانوں آپ سبھی سنیں, آج یہ عشرے کی آخری مجلس جی, اور بس اور میں نے چھوڑ دیا, جبکہ میں آج سوچ کا آیا تھا کہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم کربلا سے پڑھو آپ صلوات پڑھیں محمد سنیے. تو کربلا یزیدی سسٹم کو ختم کرنا, حسین نے ہمیں درس دیا ہے. آپ سنیے, حسین علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں یزیدیت کو ختم کرنا ہے, حسینیت کو لانا ہے. یہ نے کہا یزید کو ختم کرنا. توجہ رہے گا کہ فرد کی شاید نئی بات ہو. یزید کو نہیں, کیوں؟ حسین بتانا چاہتے تھے کہ آج سے لے کر قیامت تک نہ معلوم کتنے یزید آئے, قیامت تک یزید آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, لہذا یزیدیت کو ختم کر دو تاکہ آنے والے یزید خود بخود سلوات پڑھ دیجئے. حسین نے ہمیں درس دے دیا ہے کہ یزیدیت کو ختم کرنا ہے. اب اگر ہم یہ مجلسیں کرتے ہیں, اب آئیے میرے ساتھ, اب اگر ہم مجلسیں کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, سوال پڑھا ایک مرتبہ محمد آخر میں لے آیا ہوں آپ ساتھ. اگر ہم یہ مجلسیں کرتے ہیں تو اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا یہاں سے یزید نکلا ہے یا نہیں. کیا کہہ رہا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا
یزید یہاں سے نکلا ہے یا نہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا ہمارے ذہن و دل و دماغ سے یزید نکلا ہے یا نہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا ہماری افکار سے یزید نکلا ہے یا نہیں. اگر ہم مجلس حسین کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا مجلس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھوں سے یزید نکلا ہے یا نہیں. یہ بھی دیکھنا ہوگا ہمارے قدموں سے یزید نکلا ہے یا نہیں. یہ بھی دیکھنا ہوگا ہماری آنکھوں سے یزید نکلا ہے یا نہیں. مجلس حسین کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا ہمارے قلوب سے قلب سے یزید نکلا ہے یا نہیں. ہمارے افکار سے یزید نکلا ہے یا نہیں. عزیزوں یاد رکھیے گا یہ مجلس ہم کرے ہمارے فکر میں یزیدیت ہو, مجلس ہم کرے ہمارے ہاتھوں میں یزید ہو, مجلس ہم کرے ہمارے عقل و شعور میں یزید ہو, تو پھر یہ مجلس نہیں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں تو حسین نے درس دیا ہے کہ جہاں پر مجلس حسین شروع ہو جاتی ہے وہاں یزیدیت داخل نہیں ہو سکتی. آج کیسے شیعہ ہے کہ اس پر ظلم, اس کا حق لوٹنا, اس کو مارنا, اس کو قتل کرنا, اس پر ڈاکہ ڈالا, اس کا مال قسم کر کے کھا لینا, یہ حسینی عقیدہ ہے, یزیدی ہے. یزیدی طریقہ سنیں, آپ کو بھی سننے ملیں گی چیزیں. ایک مرتبہ اور سنوات پڑھیں اور اگر دل کو جی یہ حسینی افکار نہیں, حسینی افکار جوانوں, حسینی افکار عقلوں کو شعور بخشتی ہے. حسینی تذکرہ ہماری افکار کو بلند کرتی ہے. حسینی تذکرہ ہم کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیتی ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. صراط مستقیم پر لا کر ہمیں حسینی افکار لا کر کھڑا کر دیتی ہے. اتنا مجھے جو عرض کیا میں نے ابھی 2 منٹ میں سنیں, آپ دلیل سنیے امامی کے لفظوں میں. 28 رجب سے پہلے جب یزید کا خط پہنچا تو کیا کہا ولید نے بلا کر کہ حسین ابن علی بیعت کر لو. امام نے کیا فرمایا تھا, یہ جملہ تو یاد رہنا چاہیے آپ لوگوں کو, شرح میں کیے دے رہا ہوں, اس کی یاد رکھو میرے جوانوں. سنو کیا فرمایا امام نے, لا ابائے مثلی لا ابائے مثلو, مثلی لا ابائے مثلو, مجھے میرے جیسا. آپ نے ترجمہ سنا اس کا ہمیشہ, یہ کہ میں اور حسین کی بیعت کروں یہ نہیں ہو سکتا. یہ سنا ہے نا, یہ مجھے ہے نا کہ میں حسین ابن علی جو عزتوں کا امام ہو, جو امت کا امام ہو, اس بد کردار کی بیعت کرے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. نہیں عزیزو, یہ مفہوم صحیح نہیں ہے, یہ مفہوم صحیح نہیں ہے امام کے اس قول کا. امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سن ولید سن, مثلی لا الہ مثلو, موت میں ایسا اس کی بیعت نہیں کر سکتا. سن ولید سن, آج سے لے کر قیامت تک جس کے سینے میں, آج سے لے کر قیامت تک جس کے سینے میں مجھ جیسا دل ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, مجھ جیسا دل ہے, وہ قیامت تک جتنے بھی یزید آئے یزید جیسوں کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکیں گے.
یہ بھی عرض کر رہا ہوں عزیزوں، اور میں سوال بھی کروں گا، جو اپنے بزرگ ہیں جو بہت پہلے سے تھے ان سے معذرت کے ساتھ، بس انہیں تھوڑی بیٹھنے کی زحمت ہو رہی ہے سننے کی، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ پہلی تو بات عشرہ ثانی کی آخری مجلس، واہ 2 شب باقی رہ گئے، تیسری شب آپ کو غم حسین کی نہیں ہوئی، واہ صرف 2 شب. اب میں آپ سے اپنے کو آپ کے ساتھ شامل کر کے ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیے گا، حاشا للہ میرا قسم ہے، شریف قسم ہے کہ ان 2 مہینے 5 دن میں اول محرم سے لے کر آج تک ہم نے نامعلوم کتنی مجلسیں اٹینڈ کی ہیں، کتنے مجلسوں میں شرکت کی ہے، کتنے ماتم کیے ہیں، کتنا تبرک شفا کے لیے کھایا ہے. مجھے اتنا بتا دیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں نا، میں نے کہا مجھے اتنا بتا دیں کہ اس 2 مہینے 5 دن میں ایام عزا برپا کر کے عزائے حسین قائم کر کے ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے. جو سے نہیں سوچا، خدا کو گواہ رکھ کے بتائیے کہ ہم نے اپنے اندر کتنی تبدیلی محسوس کی ہے. جملہ عرض کیے دیتا ہوں، اگر اول محرم سے لے کر آج تک ہم نے اپنے اندر مجلس حسین سے، اس عزائے حسین سے کوئی تبدیلی محسوس نہ کی، واہ 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 تو پھر 2 مہینے 10 دن کا فیصلہ آپ خود کریں کہ یہ آپ کی عزا قبول ہوئی یا نہیں. سبحان اللہ. اس سے کوئی فائدہ ہوا یا نہیں یا نہیں، اوئے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. حسین ابن علی نے ایک جملہ، بس آخری جملہ، اس کے بعد مسائل، رابطے مسائل جانتے ہیں. حسین ابن علی نے کیا کہا تھا جب مدینے سے چلے تھے؟ جوانوں سنو، من کان باذلا فینا موطنا علی لقاء اللہ فلیرحل معنا. سنیے امام کیا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں. ایسے نہیں، یہ بھی سن لیجئے، بعد میں بات نکل کر آتی ہے. ہمیشہ عادت ڈالیے، ذہنوں کو تیار کریے علم گفتگو سننے کے، علم گفتگو کے. کبھی یہ سوچے کیجئے کربلا کو کہ 10 پہلی محرم سے 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے، 2 محرم سے 10 محرم تک امام حسین علیہ السلام جنگ کو کیوں ٹال رہے تھے؟ کیا کہہ دیا ہے کیوں ٹال رہے تھے؟ کبھی سوچا کیجئے بھائی 2 محرم کو بڑھتے ہوئے قافلے کو کھلنے روکا، جنگ جنگ سے یہ تھی تو جنگ کی، یا صرف بس ہم سن کے رو کے چلے ہائے آج کربلا فلاں سے خیمہ ہٹ گئے ہم نے رو لیا. ایک جملہ دے تو لفظ رونے بھی یاد آ گیا، لفظ رونے. سنیں جوانوں، یہاں کربلا صرف رونے کے لیے نہیں ہے، کربلا ہمیں زندگی عطا کرتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ہمیں زندگی دیتی ہے کربلا. بے شک بے شک. کیا کہا کہ 2 محرم سے 10 محرم تک شب عاشور، جب حضرت عباس کو بھیجا جاؤ بھیا ایک رات کی مہلت، کیا ضرورت تھی؟ اور وہ بھی شہر کو، اور جو شہر کے لیے غیرت کا مقام تھا کہ وہ جا کے بہادر شجاعت حیدری، اس کے لیے بہت سخت تھا کہ جا کے ایک شب کی مہلت مانگے، اور گئے تو کہ حکم امام سے مجبور تھے، گئے لے کر آئے. کیا ضرورت تھی کہ صبح شروع تک جنگ کافر ہے. عزیزو یاد رکھیے گا، حسین ابن علی 10 محرم کی صبح تک جنگ کو اس لیے ٹال رہے تھے کہ جو میرے ساتھ آئے ہیں، جو
والے ہیں وہ آ کر مجھ سے ملحق ہو جائے. اب اس طرح سوچا کیجئے. اسی لیے کیا فرمایا من کان باذلن فینا, جو ہم پر توجہ رہے جوانوں, جو ہم پر اپنی جان کو قربان کر سکتا ہو, جو قربانی دینے کے لیے تیار ہو, وَمُوَتَّنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ, اور اللہ سے ملاقات ہو تیار ہو. اللہ سے ملاقات کو تیار ہو. جب یہ امام کے خطبات سنتے رہے اب سمجھ گئے کہ یہاں سوائے قربانی کے اب کچھ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ امام نے فرمایا فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, جو ان دو چیزوں کے لیے تیار ہو وہ ہمارے ساتھ چلے. وہ ہمارے ساتھ چلے. جب امام دوراہے پر پہنچے وہاں خطاب, جب چوراہے پر پہنچے وہاں خطاب, مکہ میں خطاب, مینا میں خطاب, عرفات میں خطاب. یہی خطاب جو ان دونوں چیزوں کے لیے تیار ہو فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, وہ ہمارے ساتھ چلے. جب دیکھ لیا دنیا داروں نے کہ یہاں سوائے قربانی کے اور کچھ نہیں ہے, حسین کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا. اور اب میں آخر جملہ پھر آ گیا, میں اس لیے کہ علم گفتگو تاکہ حضرت کا زانے آگے تک پہنچا دوں. کبھی کبھی یہ بھی سوچا کیجئے کہ شمر اور ابن ملجم یہ کون تھے, کیسے قتل کیا. بتاؤں میں آپ کو, سن 38 ہجری میں جنگ صفین ہوئی ہے. جنگ صفین میں ابن ملجم مولا علی کا قاتل سب سے بڑا محب علی تھا. سن رہے ہو, محب علی, بلکہ تمنا یہ رکھتا تھا کہ کسی طرح میں امام کے ساتھ شہید ہو جاؤں. شمر امام کے ساتھیوں میں تھا, کیا انقلاب آ گیا, کیسے منقلب ہو گئے. بس دو ہی جملے سن لیجیے. یہ منقلب ہونا امام کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے جب روز عاشور امام نے فرمایا تھا میں گفتگو کر رہا ہوں, میں کلام کر رہا ہوں, میں خطاب کر رہا ہوں, تمہارے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا. اس کا ایک ہی سبب ہے, تمہارے پاس حرام غذاؤں سے. حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں. اب یاد رکھ لیجیے گا, میرا یہ میسیج ہے آخری گفتگو کا کہ جب بھی اپنے بچوں کو غذا دو تو حلال غذا دو, حلال غذا دو. اس لیے کہ یاد رکھیے گا ایک ظرف ہوتا ہے, ایک مظروف ہوتا ہے. ظرف کہتے ہیں برتن کو جو اس کے اندر آ جائے وہ ہوتا مظروف. یاد رکھیے گا قلب انسان کا ظرف ہے. جب تک نجس غذا ہوگی یہ قلب نجس ہوگا, اور اس نجس قلب میں محبت لبیک نہیں آ سکتی. سلوات پڑھ دیجئے. بس عزیزو, یہ اہل بیت رسول, جن لوگوں کو اللہ نے میری گفتگو محسوس ہو ان سے معذرت. اگر مجھ سے میں معذرت کر رہا ہوں, آپ اپنے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے التجا کر لیجیے گا, شہزادی تیرے وقت میں بیٹھے ہمیں اجر عطا فرمائے. اللہ اکبر. سنیں گے اہل بیت رسول, یہاں مستورات بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, دو تین جملے ان کے لیے. شہزادی زینب جن کا پرسہ دیتے ہیں, آج شب ہے نا, آخر ایام, پرسہ دیجئے. نامعلوم انگلستان کون زندہ رہے, کون زندہ رہے, کون نہ رہے. شہزادی زینب تاریخ نے لکھا 2 سال کا سن, صرف 2 سال کی عمر.
اور پردے کا یہ عالم. جبکہ اہل بیت عصمت و طہارت میں ہر مستور پردے کی یعنی مصدر حیا ہے، شرم و حیا ہے. لیکن یہ شہزادی زینب ان کے پردے کا تو عالم ہی جدا ہے. آج روتے اٹھئے گا آخری مجلس ہے. 2 سال کا سن ہے، 2 سال کی عمر ہے، اور پہلی بار گھر سے کسی کام کی غرض سے نانا کے ساتھ باہر قدم نکالا. عالم کیا؟ نانا کی ایک ہاتھ سے انگلی پکڑے ہیں، ایک ہاتھ سے ابا کے نچلے حصے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اور ایک ہاتھ سے نانا کے انگلے پکڑے ہوئے ہیں. گھر سے باہر قدم نکالا. نانا کے تیز قدم چلنے کے سبب یہ 2 سال کی بچی زینب زمین پر گر گئی. زمین پر گری. اب جب زمین پر گری ردا سر سے ہٹ گئی. ردا سر سے ہٹ گئی اور ایک جملہ نکلا، ہائے میرا پردہ، ہائے میرا پردہ. تڑپ کر زمین سے اٹھی اور بار بار کہہ رہی ہائے میرا پردہ. رسول نے سنا، نانا نے سنا، دہڑ مار کے چیخیں مار رہے ہیں، چیخیں مارتے ہوئے داڑے مارتے ہوئے گھر کی طرف پلٹے. علی حیران ہے، فاطمہ پریشان ہے، حسنین گھبرائے ہوئے ہیں. عرض کی نانا لماذا تبکی، اے نانا، اے امین وحی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اے علی، میں اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھ رہا ہوں. اے علی، مدینے کی گلیاں ویران تھی، مدینے کی گلیوں میں کوئی دیکھنے والا نہ تھا. زینب زمین پر گری، سر سے کاٹ گئی، پکار کے کہا والدہ، ہائے میرا پردہ، ہائے میرا پردہ. اے علی، میں اس لیے رو رہا ہوں، آج کوئی دیکھنے والا نہ، اور زینب برداشت نہ کر سکی. اے علی، کر دربار شام میں یزید کے دربار میں 4 لاکھوں کا ہجوم ہوگا، تماشائیوں کا مجمع ہوگا، وہاں میری زینب. بہت عزیزوں، یہ میری شہزادی، میری زینب وہاں پر کیسے جائے گی؟ اجرکم اللہ. یہ شہزادی زینب ہے کہ جو کربلا میں بھائی کی امانتوں کی حفاظت کر رہی ہے. سنیے عزیزوں، آپ سنتے ہیں شہزادی زینب کو کہ شہزادی زینب شریکت الحسین ہے. سنیے، آپ جملے مجھ سے لے کر جائیے گا، مسائل میں جملے لے کر جائیے گا. شہزادی زینب شریکت الحسین ہی نہیں ہے، تلا شریکت الحسین نہیں ہے، بلکہ شہزادی زینب شریک کار پنجتن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عزیزوں، شہزادی زینب نے کربلا میں ایک شام غریبہ نہیں دیکھی ہے، ایک شام غریبہ نہیں دیکھی. شہزادی نے
مغفرت کرنا، یہ میرے معبود، یہ میرے غلام مجھے حسین پر رونے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیے 5 شام غریبہ شہزادی کی، ایک کبھی 28 سفر کو، ارے جب لالا اس دنیا سے گئے اور جب شام غریب آئی، ماں فاطمہ کو کوئی پرسہ دینے والا نہ تھا۔ دوسری شام غریبہ، دوسری شام غریبہ، ارے 3 جماعت ثانیہ کو ماں چلی گئی، دنیا سے چلی گئی، مگر کوئی ایسا نہ تھا جو زینب کے ساتھ یتیمی کا ہاتھ رکھ دیتا، وہ شام غریبہ بھی دیتی۔ تیسری شام غریبہ، تیسری شام غریبہ 25 ہجری، ارے جب بھائی کے جنازے بھائی کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو رہی، وہ شام غریبہ بھی دے گی، مگر آئے 40 ہجری کی شام غریبہ کہ جب علی دنیا سے چلے گئے، یہ کم سے سکین سے زینب کس کو آواز دے، کس کو آواز دے۔ یہ 34 شام غریبہ بھی دیکھ لی، مگر عزیزو لے آیا ہوں میں آپ کو قریب، ارے 5ویں شام غریبہ، 5ویں شام غریبہ، جب خیموں میں آگ لگ رہی، خیموں میں آگ لگ رہی ہے نا، خیموں میں تو یہ حمید مسلم کہتے ہیں، حمید مسلم کہتے ہیں کہ خیمے کی لپٹیں بلند تھی، شعلے بلند تھے۔ عزیزو مجھے ایک منظر تک لے جانا ہے، یہ شہزادی زینب کے لیے بہت بڑا مرحلہ تھا، بہت سخت مرحلہ تھا کہ خیموں سے جلتے ہوئے، خیموں سے آگ کی لپٹیں آ رہی ہے، شعلے بلند ہو رہے۔ حمید مسلم کہتے ہیں کہ ان چلتے ہوئے خیموں میں ایک مرتبہ شہزادی زینب نے قدم کو رکھا، قدم رکھا اور اپنی پشت پر سید سجاد کو اٹھا کر لائی۔ شاعر نے کہا قرآن تیرا سورہ کوثر بھی ضبط تھا، زینب بچا کے لائی ہے چلتے زینب کے لیے بہت سخت مرحلہ تھا خیمے سے نکال لینا، لیکن عزیزو اس سے زیادہ سخت مرحلہ سید سجاد کے لیے تھا۔ وہ کون سا منظر تھا جو سید سجاد کے لیے تھا؟ ارے رہائی جب ملی، جب رہائی ملی، سید سجاد نے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں ہمیں یزید نے رہا کر دیا، بس جملے سے جملے ملائیے، ہمیں پھوپھی اماں یزید نے رہا کر دیا ہے۔ کہا بیٹا سید سجاد یزید سے کہو، یزید سے کہو میرے 3 مطالبے ہیں، یزید سے کہو پہلے تو میرے لیے ہمارے لیے ایک خدار خالی کر دے، دوسرے ہمارے تبرکات لوٹے ہوئے تبرکات کو واپس کر دے، تیسرا مرحلہ، تیسرا مطالبہ یہ ہمارے ساتھ کسی بائیمان کو، باعتماد کو بھیج دے جو راستوں سے واقف ہو، ہمیں مزید پہنچا دے۔ سید سجاد نے پھوپھی کے پیغام کو پہنچایا، یزید نے کہا سید سجاد
साथ मैं तुम्हारे दो पैगाम को, दो मुतालबों को, दो बातों को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन तीसरा नहीं, इसलिए कि माल लुट चुका है, असबाब लुट चुके हैं, मुझे मालूम नहीं है कौन कहाँ ले गया है, कौन कहाँ ले गया है। हाँ ये सैयद सज्जाद, अगर चाहते हो तो उन असबाब का उनके मुझसे रकम ले लो, उन असबाब के मुझसे रकम ले लो। एक मरतबा बात में बैठे हुए सैयद सज्जाद खड़े हुए, कहा यजीद, अरे यजीद तुम तबर्रुकात की कीमत देगा, अरे तू तो मुझ मुर्दे की भी कीमत अदा नहीं कर सकता, जिसको मेरे दादी फातिमा ने अपने हाथों से दुरुस्त किया। अल्लाह अकबर। लीजिए अजीजों, इंतजार कर दिया, आपको ज़ियारत करना है, हमारी आखिरी ज़ियारत इस हुसैनिया की इमाम बारगाह की आखिरी ज़ियारत है। सुनिएगा, फुर्सत दीजिएगा। लीजिए अजीजों, आवाज़ें लगाई गई, बीबियां सवार हुई, जब सब सवार हो गई